सफ़र के महीने में किसी भी दिन ये 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। पहला सदका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक शख्स जिसकी ज़िंदगी मुसलसल आजमाइशों में घिरी हुई थी, कभी कारोबार तबाह हो जाता, कभी कर्ज़ ख्वाह दरवाजे पर खड़े होते, कभी बीमारी इसके जिस्म को तोड़ देते, कभी हालात इसके हौसले को। वो हर रात आंसुओं में डूबकर सोता और हर सुबह नई परेशानी के साथ जागता। एक दिन जब दिल का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो रोता हुआ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। इसकी आंखों में बेबसी थी और आवाज़ में दर्द। इसने कहा, हज़रत, मेरी ज़िंदगी मुसीबतों का दूसरा नाम बन चुकी है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बुजुर्ग ने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, सफ़र का बबरकत महीना है, वो महीना जिससे अल्लाह ताला ने हुर्मत और अज़मत अता फरमाई। इस महीने में 2 ऐसे सदक़े हैं जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब हैं। अगर इखलास के साथ इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे हाल पर मुतवज्जा होगी। ये सुनकर इस शख्स के दिल में एक किरण जाग उठी। इसने कहा, कुछ भी हो जाए, ये 2 सदक़े ज़रूर देगा। चंद दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद सो रहा था कि अचानक इसने एक ख्वाब देखा जिसने इसकी रूह को हिलाकर रख दिया। इसने देखा कि इसके घर पर नूर से भरपूर मखलूक खड़ी है। इनके चेहरे चांद की तरह रोशन थे और इनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे जैसे पहाड़ों की चट्टानें हो। वो इन पत्थरों से इसके घर के गिर्द मजबूत दीवारें तमीर कर रहे थे, जैसे किसी किले की बुनियाद रखी जा रही। वो घबराकर चीख उठा, तुम कौन है? ये मेरा घर है, मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ क्या कर रहे हो? इनमें से एक नूरानी फरिश्ता इसके करीब आया और नहायत सुकून से बोला, हम जानते हैं कि यह घर तुम्हारा है, लेकिन यह तमीर तुम्हारे हुक्म से नहीं, अल्लाह के हुक्म से हो रही है। तुमने जो सदका शुरू किया है, इसके बदले में रब करीम ने हमें भेजा है ताकि तुम्हारे लिए हिफाजत, रहमत और बरकत की दुआएं खड़ी कर दे। नाज़रीन, जब सदक़े का नाम लिया जाता है तो फ़ौरन जहन में माल, दौलत, कपड़े या खाना आता है। हम में से अक्सर यही समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे खर्च करने का नाम है, लेकिन क्या वाकई सदका सिर्फ यही है? क्या आपने कभी इस सवाल पर गौर किया? अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो वो गरीब इंसान जो खुद 2 वक्त की रोटी को तरसता है, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करता? वो अल्लाह के रहमतों में अपना हिस्सा कैसे डालता? माह सफ़र का मुक़द्दस महीना हमें एक ऐसी सोच सिखाता है जो हमारी सोच बदल देती है। ये महीना हमें याद दिलाता है अल्लाह के नज़दीक बहुत सदक़े ऐसे भी हैं जिनके लिए माल नहीं बल्कि इखलास चाहिए, दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत चाहिए और ख़जाना नहीं सच्चा दिल चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो 2 सदक़े कौन से हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए, रिज़्क़ में बरकत आ जाए, घर से परेशानियां दूर हो जाएं, ज़िंदगी में सुकून और रहमत उतर आए? अगर आपका जवाब हाँ है तो जान लीजिए इसका राज इन्हीं 2 सदक़ों में पोशीदा है। यही वो माल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हैं, आपकी आदत भी हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई महबूब भी। अगर कोई इंसान इन 2 सदक़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो इसकी दुनिया भी सिमट जाती है, इसकी कब्र भी नूर से भर जाती है और आखिरत में भी कामयाबी इसका मुकद्दर बन सकती है। नाज़रीन, जो बंदा इस बाबरकत महीने में सदक़े और नेकी को अपना शौहर बना लेता है, अल्लाह ताला इसके लिए आसानियों के दरवाजे खोल देता है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, सदका वो ढाल है जो मुसीबत के आने से पहले ही इसे वापस उल्टा देती है, वो चिराग है जो अंधेरों से भरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। ख़ासतौर पर सफ़र के मुबारक महीने में जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता है तो रहमत इलाही इसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। लेकिन आज हम आपको जिन 2 सदक़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, इनकी अज़मत कुछ और ही है। इनके लिए ना दौलत चाहिए, ना सोना चांदी, ना जेब भरने की ज़रूरत है और ना माल खर्च करने की। ये वो अज़ीम सदक़े हैं जिन्हें अगर कोई शख्स माह सफ़र में अपना ले तो अल्लाह ताला इसे अपने मुकर्रब और महबूब बंदों में शामिल फरमा लेता है। और हैरत की बात यह है कि यही वो 2 सदक़े हैं जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का हिस्सा थे, आपकी आदत थे और आपकी सुन्नत थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो 2 सदक़े कौन से हैं? अगर आप चाहते हैं कि माह सफ़र आपके लिए रहमतों का ख़जाना बन जाए, आपकी दुआएं कबूल हों, आपके गुनाह माफ़ हों और आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा हो, तो सबसे पहला सदका यही है कि अपने दिलों को नफ़रतों से पाक करके दूसरों को माफ़ कर दीजिए। ये ऐसा सदका है जिसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका अजर इतना अजीम है कि इंसान की तकदीर बदल जाती है। जो शख्स माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला इसे अपने रहमत के साए में ले लेता है। जो दरगुजर करता है, अल्लाह ताला इसके कसूर माफ़ फरमा देता है। माह सफ़र हमें यही सबक देता है कि दिलों को साफ़ करो, रंजिशों को ख़त्म करो और माफ़ी के दरवाजे खोल दो, क्योंकि माफ़ करना सिर्फ़ एक अच्छा अखलाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की महबूब तरीन सिफ़ात में से एक सिफ़त है। हमारा रब गफ़ूर है, रहीम है, बख्शने वाला है और वो अपने बंदों में
بھی یہی صفت دیکھنا پسند کرتا ہے۔ سوچیے اگر اللہ تعالیٰ ہر روز بے شمار گناہوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دیتا ہے تو کیا ہم اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے دل والے لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں، جبکہ نفرت پالنے والے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بدلہ لینے سے شاید چند لمحوں کی تسلی مل جائے، لیکن معاف کرنے سے جو سکون دل میں اترتا ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو تم بھی اپنے دل کے دروازے کھول دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، آپ کی پریشانیاں کم ہوں، رزق میں برکت آئے، گھر میں سکون پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آج ہی دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں درگزر اور معافی کا ماحول ہوتا ہے وہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، دل قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے میں یہ عہد کیجیے کہ آپ اپنے دل میں نفرت کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے جگہ رکھیں گے۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسرے انسان کو آزاد کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو بوجھ سے آزاد کرنا بھی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے ماہ سفر کے اس مقدس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں، جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جس نے آپ کو تکلیف دی، آج اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک فیصلہ آسمانوں میں آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ناظرین، یہی پہلا صدقہ ہے، یہی دلوں کی خوشبو ہے، یہی رحمتوں کا راستہ، یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ماہ سفر اہل ایمان کے لیے برکت، مغفرت، رحمت اور قرب الہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس سنہری موقع کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے بلکہ نمال کو اختیار کیجیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے کیونکہ اس برکت والے مہینے میں یہ مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہیں۔ اور یاد رکھیے، صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا، معاف کرنا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی عظیم صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ ایک ایسا فرمان ہے جو صدقے کے مفہوم کو صرف مال و دولت تک محدود نہیں رکھتا بلکہ انسان کی پوری زندگی کو نیکی اور خیر کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے وقت، اپنی طاقت اور اپنی محبت کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دینا، کسی مجبور کی مدد کر دینا یا کسی غمزدہ انسان کے آنسو پوچھ دینا، یہ سب ایسے صدقات ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہیں۔ کئی مرتبہ ایک چھوٹی سی نیکی آسمانوں میں اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ برسوں کے گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ سفر میں ان مال کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ قرب الہی، رحمت اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ سفر میں 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا صدقہ یعنی خیرات، مدد، سخاوت اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس، اپنے دل اور اپنے جذبات کا صدقہ کرنا یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے بھی عظیم ہیں کیونکہ ایک ہماری ظاہری زندگی کو سنوارتا ہے، دوسرا ہمارے باطن کو روشن کرتا ہے، ایک انسان کو لوگوں کا محبوب بناتا ہے اور دوسرا اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جب یہ دونوں صفات ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کی شخصیت ایمان، رحمت اور خیر کا نمونہ بن جاتی ہے۔ ماہ سفر کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی نبی کریم کی عظیم سیرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی پوری زندگی سخاوت، رحمت دلی اور اصرار سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا۔ اگر کبھی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ موجود ہوتا تو آپ محبت سے وعدہ فرما لیتے اور بعد میں اسے پورا کرتے۔ آپ کی ذات سراپا رحمت تھی۔ اسی لیے جب ہم ماہ سفر میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ جو شخص سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ آتے ہیں دوسرے صدقے کی طرف اور وہ ہے صبر کا صدقہ۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کی حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر جب صدقے کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں مال دولت کی طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ یہ دل کا صدقہ ہے، جذبات کا صدقہ ہے اور اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دینے کا صدقہ ہے۔ جب انسان دکھ میں بھی شکر کرے، تکلیف میں بھی اللہ سے امید رکھے، نقصان کے باوجود شکایت نہ کرے، آزمائش کے باوجود مایوس نہ ہو اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھے تو یہی صبر ہے اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ سوچئے، ہمارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی روشن مثالوں سے بری ہوئی ہے۔ بچپن میں یتیمی آئی، آپ نے صبر کیا، جوانی میں مشکلات آئیں، آپ نے صبر کیا، نبوت کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ نے صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، جسم مبارک لہولہان ہو گیا، مگر زبان مبارک سے بد دعا کا ایک لفظ بھی نہ نکلا، بلکہ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے۔ ذرا تصور کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے عذاب کی دعا فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کو اختیار کیا، رحمت کو اختیار کیا اور معافی کو اختیار کیا۔ یہی وہ صبر تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ماہ سفر میں ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب حالات سخت ہوں، جب لوگ تکلیف دیں، جب دل ٹوٹ جائے، جب امیدیں بکھر جائیں، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے تلک نہ ٹوٹنے دو۔ یہی صبر کا صدقہ۔ شاید آج آپ کسی آزمائش میں ہوں، شاید قرض نے پریشان کر رکھا ہو، شاید بیماری نے کمزور کر دیا، شاید کسی اپنے نے دل توڑ دیا ہو، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کو تھام لیا تو آپ کا یہ صبر اللہ کے نزدیک ایک عظیم صدقہ بن جائے گا۔ قرآن کریم میں بار بار صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ غور کیجیے، نیکیوں کے اجر کا ذکر تو بہت جگہ آیا، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا اجر بے حساب ہے۔ لہٰذا ماہ سفر کے اس مبارک مہینے میں آج یہ عہد کر لیجیے کہ آپ صرف مال کا صدقہ نہیں دیں گے، بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے، لوگوں کی مدد بھی کریں گے اور اپنے دل کو اللہ کی رضا پر راضی بھی رکھیں گے۔ یہی وہ دو صدقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، اور یہی وہ مال ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ سفر کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان، عافیت اور اپنی رضا پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔